بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ہوتا ہے لیکن برحق نہیں ہوتا ہے۔ جادو کا وجود ہے، جادو موجود ہے، اور جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے، اور سحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو الٹ کر کے پیش کرنا، یعنی حق بات کو، باطل بات کو حق دکھانا یا غلط چیز کو صحیح کر کے دکھانا۔ اور پھر یہ ایسا عمل ہے جس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، جنات کو قید کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور اپنے کام کروائے جاتے ہیں۔ یقیناً ان کا وجود بالکل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاروت اور ماروت کا قصہ مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل شہر بابل میں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگ جادو میں مشہور بھی تھے، اور یہ پہلے سے بھی جادو سیکھتے رہے تھے، اور پھر مصر اپنے جادو میں مشہور تھا، کیونکہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے تو وہاں کا جادو اپنے عروج پہ تھا۔ تو اس طرح جب انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا اور اس سے وہ برے اعمال کرتے تھے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو نزول کیا جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ لوگوں نے ان سے آ کے پھر جادو سیکھنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ ان سے نصیحت حاصل کرتے، ان کی باتوں کو تسلیم کرتے، انہیں جو وہ واعظ کرتے اور جو ان کو وہ اس کے نقصانات بتاتے، ان کو ذہن نشین رکھتے، وہ ان کے پاس جا کے جادو سیکھا کرتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں فرشتے پہلے انہیں متنبع کر دیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، تمہارے لیے ایک امتحان بن کے آئے ہیں، تم یہ جادو نہ سیکھو، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سیکھا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات میں ناظرین کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، ان سے گناہ ہو گیا اور وہاں ان کو ایک ایسا کنواں ہے جس میں دھواں ہے، وہاں وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو آزمائش بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی اگر وہ کسی کو جادو سکھا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، لوگوں کو آزمانا چاہتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو وہ تو لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے، اور پھر لوگوں کے درمیان جدائی بھی ڈال دیا کرتے تھے، تفریق کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کا نقصان بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کا پورا ایک واقعہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جادو کا کوئی نہ کوئی وجود ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ وہ 7 ہلاک کرنے والی اشیاء کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے شرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جادو ہے، جو جادو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے یا جادو سے کام لیتا ہے وہ ہلاکت میں پڑ چکا ہے، وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے یہ بتائے گا کہ جادو ہوتا کس طرح سے ہے؟ جادو ایکچولی کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ جی، جو لوگ جادو کرتے ہیں دراصل ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہ جاتا ہے۔ اب جس وقت وہ کوئی نیک عمل کریں گے، صالح اعمال کریں گے، تو وہ جادو نہیں کر سکتے ہیں۔ جادو کرنے کے لیے سب سے پہلے دین سے دوری ہونا ضروری ہے۔ جس قدر کوئی آدمی دین سے دور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جس قدر وہ زیادہ کرے گا، اسی قدر وہ جادو میں ماہر ہوتا چلا جائے گا۔ جادو میں چونکہ یہاں شیاطین اور جنات کو قید کیا جاتا ہے، تو اس طرح وہ قید کرتے ہیں کہ ہر وقت وہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، پلیدی میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے اس جادو کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کو اپنے پیروں پہ لکھتے ہیں، اپنے جوتوں پہ لکھتے ہیں، پھر قرآن کریم کی آیات کو الٹ بھی لکھتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ
نجاست والی چیزوں سے بھی قرآن کریم کو لکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، اور وہ باتیں، وہ کلام اور ایسے کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صریح نافرمانی کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ یا پھر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ بالکل سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر وہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ناپاکی کی حالت میں پڑھتے ہیں، جبکہ سجدہ ناپاکی کی حالت میں جان بوجھ کے کرنا یہ کفر ہے۔ تو اصل مقصود ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو جس قدر بھی دین متین سے دور کر دیا جائے وہ اتنے ہی زیادہ ماہر بن جاتے ہیں۔ اور پھر جادو اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے، جیسے ستارہ پرست لوگ ہیں جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے ایمان میں، ان کے یہ عقیدے میں بات داخل ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا اور ہر چیز سے اوپر جو ذات ہے وہ یہ 7 ستارے ہیں۔ ان 7 ستاروں کی وہ پوجا کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں۔ انہی 7 ستاروں کو وہ کائنات کے نظام میں مؤثر مانتے ہیں، یعنی اگر کسی سے کوئی نیکی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر کوئی عطا ہو رہی ہے، وہ بھی ان ستاروں کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی ان ستاروں کی وجہ سے ہی ہے۔ تو وہ ان ستاروں کو مؤثر مان کے وہ عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ستاروں کو مؤثر ماننا ہی شرک ہے، یعنی کہ آپ توحید کا انکار اسی وقت کر دیتے ہیں جب آپ ستاروں کو مؤثر مان لیتے ہیں۔ ستارے بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ اشیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کرنے کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جب آپ ان کو مؤثر مان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اوہام ہوتے ہیں جنہیں وہم کہا جاتا ہے، اوہام قویہ، ان کے ذریعے پھر جادو کیا جاتا ہے، ان کو اپنے تصرف میں لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس وقت آپ زمین کے اوپر رکھی ہوئی ایک لکڑی کے اوپر چلنا چاہیں تو آپ آسانی سے چل سکتے ہیں۔ کسی درخت کا تنا آپ کاٹ کے زمین کے اوپر رکھ دیں تو آسانی سے انسان اس سے گزر سکتا ہے، لیکن جس وقت وہی تنا کسی پانی کے اوپر، نہر کے اوپر یا دریا کے اوپر اس کو لگا دیا جائے اور پل بنا دیا جائے تو اس پر گزرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے وجود پر وہم کا ایک تصرف ہوتا ہے، وہم اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جو جادو کرتا ہے وہ انسان کے وہم پر اثر کرتا ہے، اس کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ارواح خبیثہ۔ وہ جنہیں ہم ارواح خبیثہ ان کو کہتے ہیں، جیسے شیاطین ہوتے ہیں، وہ جنات جو سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہر وقت ان سے غلاظت والے کام ہی سرزد ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو پھر اپنے تصرف میں لا کے یہ جادوگر اپنا کام کرتے ہیں اور لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ وہ چونکہ ان کے پابند ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے وہ ان کے بادشاہ کو بلاتا ہے، جو جنات کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے۔ ہاں، ان کے بھی قبیلے ہیں، بلکہ انسانوں سے زیادہ ان کی آبادی ہے، اور انسان کی تخلیق سے پہلے سے یہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کے قبیلے کے کسی سردار کو بلاتا ہے، اس کو اپنے بس میں کرتا ہے، اس کو تحفہ تحائف پیش کرتا ہے۔ تحفہ تحائف یہی ہوتے ہیں کہ جتنا کوئی غلاظت والا کام کرے گا اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ تو ان کو بلا کے پھر کہتا ہے کہ میرا یہ کام کیا جائے۔ وہ پھر کسی خبیث جو جن ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ تم نے ان کا کام کرنا ہے اور انہیں خوش کرنا ہے۔ اب یہ جیسا کہتے ہیں وہ ویسا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیں کسی کو قتل کرنا ہے قتل کر دیتے ہیں، کسی کو بیمار کرنا ہے بیمار کر دیتے ہیں، غلام ہو جاتے ہیں ان کے۔ بالکل اسی طرح یہ کام چلتا ہے، اور پھر وہ اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں۔